अजय सलोत्रा जी, डॉक्टर मुस्तफा कमाल जी, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतन लाल गुप्ता जी और बाकी जितने भी स्टेज पे हैं और आप सब जो आए हैं शेड्यूल कास्ट के इलाकों से जो हमारे वहाँ पे अहदेदार हैं, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए। कि आजकल आप लोगों के भी बहुत मसरूफियत हैं, काम बहुत है आप लोगों को भी, और इसमें सही बात है जो आपके सदर ने कहा, आपकी मुश्किलें बहुत हैं, कोई शक नहीं। और ये मुश्किलें जो हैं ये एकदम से ख़त्म नहीं होंगी, ये हम समझे कि बस 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, नहीं। ये तो सालों सालों की मुश्किलात हैं, उनको वक्त लगेगा दूर करने के लिए, और ये हो जाएगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं। हिम्मत रखिए, उम्मीद रखिए, सरकार चुन के आई है हमारी मुश्किलें दूर करने के लिए, वो जम्मू से हो, कश्मीर से हो। हमारा तो वादा है कि हमने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है, बेकारी, बदहाली, इनका मुकाबला करना है, इसमें शक नहीं है कि 10 साल तो आपके लिए कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग हुकूमत करते थे वो समझते थे कि आप तो उनकी जेब में बैठे हुए हैं, वो जो भी चाहेंगे करेंगे। यही कायदे आजम का भी था जना साहब का, ये कश्मीर कहाँ जाएगा, ये तो मुसलमान रियासत है, ये तो हमारी बनी नहीं बनी। और जिस तरह आजकल आप देखें क्या हालत है, स्कूलों की हालत देखिए, अस्पतालों की हालत देखिए, आपकी सड़कों की हालत देखिए, पानी पीने की हालत देखिए। ये नहीं कि मरकज ने मदद नहीं की, अरबों रुपया उन्होंने भेजा आपके पानी के लिए, उसमें भी गबन हुआ, पैसा खाया गया, मगर लोगों को पानी नहीं मिला। ये नहीं कि मरकज ने पैसा नहीं भेजा, भेजा मगर उसका इस्तेमाल नहीं सही हुआ। इन चीजों पर तहकीकात करनी पड़ेगी, क्या हुआ, जो पैसा लोगों के भलाई के लिए आया उसका हुआ क्या। आपकी जमीनें हैं, अब आपकी जमीनें भी ले जा रहे हैं। यानी तो मुझे इस बात की है कि अरबों का काम आज जम्मू में हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, ठेकेदार सारे बाहर, काम करने वाले वो भी बाहर। क्या हमारे लोग बेकार के लोग चलना नहीं करते, तो काम करने वाले बाहर से, हमारे लोग कहाँ जाएंगे। इतने बिजली के बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं किश्तवाड़ के इलाके में, वहां भी सब काम बाहर से आने वाले, काम करने वाले, और किसी ने इसकी तवज्जो नहीं दी। और ये देखिए यहाँ के ठेकेदार, क्या वो इतने बेकार हैं कि वो कुछ काम नहीं कर सकते। 20% आपको जमा करना है और कोई काम लेना है, कहां से होता। सरकार को उसको 5% पे लाना पड़ा। यहाँ के ठेकेदार, इतने काम हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे वक्त में पानी चिनाब से लाना था, क्योंकि जम्मू में पानी की कमी है, तभी में इतना पानी नहीं है। 200 करोड़ का था जो चिनाब से पानी आता, और सारे जम्मू के लिए 100 साल के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं होती। कुछ नहीं हुआ उसके बाद जब हम गए, आज तक वो स्कीम जो है कहीं भी नहीं। तो जम्मू में पानी कहां से आएगा।
آبادی بڑھ رہی ہے, کالونیز میں کالونیز آ رہی ہیں. ہاں, حال دیکھیے ہمارا, بجلی ہم پیدا کریں, ہمیں بجلی نہیں, وہ بجلی جا رہی ہے راجستھان کو, وہ بجلی جا رہی ہے یو پی کو, اور ہم اس بجلی سے محروم ہیں. یہ کمال ہے. کتنی محبت ہے ان لوگوں کو ہم سے, اس ریاست سے, کہ ہم محروم رہیں اور وہ عیش کریں. سب سے بڑے کام جو جموں میں ہو سکتا ہے, یہاں انڈسٹری لگ سکتی ہے, اور انڈسٹری میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اس میں کام کر سکتے ہیں, بچیاں کام کر سکتے ہیں. کوئی توجہ اس کی طرف نہیں, صرف مسودے بنائے گئے. اب جی وہ آئے گا, اب جی عرب سے وہ یو اے ای سے آئیں گے لگانے کے لیے. جب تک یہاں پہ ہم لوگ وہ چیز نہیں بنائے جس میں کہ انڈسٹریلسٹ آسانی سے کام کر سکے, روز اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن پیچھے لگی رہتی ہے, کوئی نہ کوئی ای ڈی ہے, یہ ہے, وہ ہے. وہ یہاں سے بھاگ گئے, ہندوستان سے ہی بھاگ گئے, عرب ملکوں میں رہتے ہیں, وہیں سے کام چلاتے ہیں, یا دوسرے ملکوں میں چلے گئے. جب تک ایسے قانون, ایسی ایجنسیز ختم نہیں کی جائیں, اور لوگ ایمانداری سے, جیسے میں نے دیکھا دبئی گیا, وہاں کیسے لوگ آباد ہیں, ایسی انڈسٹریز چل رہی ہیں وہاں پہ, کوئی تیل نہیں ان کے پاس, کوئی گیس نہیں ان کے پاس, مگر بادشاہ نے ان سے کہا جو تم کماؤ گے مجھے کوئی آپتی نہیں ہے, آپ اربوں کماؤ, مگر میرا حصہ جو سرکار کا ہے وہ دو. ایمانداری سے دیتے ہیں, کوئی وہاں تکلیف نہیں دیتا. ہندوستان میں پہلے ہی تنگ کرنے والے پہنچ جاتے ہیں, تو انڈسٹری لگے گی کیسے؟ پھر دیکھیے, خدا نے آپ لوگوں کو جموں میں بھی ایسے ایسے علاقے دیے ہیں جو ٹورزم کے لیے بہت بڑی چیز ہو سکتی ہے. آپ کے کئی علاقے جہاں پہ سیاح کو لا سکتے ہیں, آ سکتا ہے, مگر اسی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی. اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی کہ ہمارے لوگ آگے چلیں, عزت سے روٹی کمائیں, اس سے ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کے بچے بچیاں پڑھی لکھی ہیں, اب وہ نہیں رہی جو 47 میں تھے. آج آپ اتنے ہی برابر ہیں جتنے برہمن ہیں, جتنا کوئی اور ہے. یہ مہربانی ہے امبیڈکر صاحب کی, اس آئین کی جو انہوں نے بنایا. اس میں کوئی فرق نہیں رکھا کہ آپ مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, کیا ہو, سب برابر. اور اس برابری کو آج دفن کیا جا رہا ہے. آج ایک ہی پھول چمکنا چاہیے, باقی پھول مر جانے چاہیے. یہ وہ دیش نہیں ہے. یہ دیش بنے گا جب ہم سب لوگ خوش ہوں گے, آباد ہوں گے, وہ کسی دھرم سے بات رکھتے ہوں, کوئی زبان بولنے والے ہوں, کسی بھی پرانت سے رکھتے ہوں, تب بھارت بنے گا. بھارت اس کے بغیر نہیں بن سکتا. اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت کو ایک ہی چیز بنائے, وہ کامیاب نہیں ہوں گے. مگر ہم نے اپنے کاموں کو پورا کرنا ہے. ایسی سیل ہے, مگر جب تک ہم لوگ الیکشن میں اپنی بہومت نہیں دکھائیں تو آپ لوگ کیسے بڑھو گے؟ نہیں بڑھ سکتے. آپ نے اپنے لوگوں کو کھڑا کرنا ہے, پڑھے لکھے کو. آپ کی عورتوں کے لیے ریزرویشن ہے, اس کو استعمال کرنا پڑے گا پڑھے لکھے لانے کے لیے. جب بھی دیکھتا ہوں آپ کی میٹنگ ہوتی ہے, ایک بھی عورت میں نہیں دیکھتا. کیا یہ صرف مردوں کے لیے ہے؟ بھیا
یہ بات یاد رکھیے. یہ بیچ میں بیٹھ کیوں جاتا ہے؟ موبائل بند کریے نا جس کے پاس موبائل ہے. جب تک ہم یہ نہیں سمجھے کہ بہنیں بھی ضروری ہیں، گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، تب تک ہندوستان آگے نہیں چلے گا. بل تو پاس کر لیا ہم نے پارلیمنٹ میں، وہ اللہ ہی جانے کب پورا ہوگا، کب ان کو وہ طاقت ملے گی. کیونکہ مرد کی ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، وہ صرف اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، عورت کو کچھ دینا نہیں چاہتا. وہ سمجھتا ہے اس کا کام صرف بچے پیدا کرنا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، کھانا پکانا ہے. وہ زمانہ جانے لگا بھیا. اب عورت کو بھی اپنی جگہ کھڑا ہونا ہے. وہی گھر آباد رہتا ہے جس میں دونوں کام کرتے ہیں. اب دنیا آسان نہیں رہی. پوچھے گھر میں تیل کی قیمت کہاں پہنچی، کھانے کے تیل کی. آپ کے مسالوں کی قیمت کہاں پہنچی، دال اور سبزی کی قیمت کہاں پہنچی. میں گوشت کی بات نہیں کروں گا. مہنگائی آسمان پہ چلتی ہے اور ایک آدمی سے گھر نہیں چل سکتا. اس کے لیے آپ کو سوچنا چاہیے. ہم نے ریزرویشن تو رکھ دی ہے، مگر جب تک آپ پڑھے لکھے ان بچوں کو آگے نہیں لاؤ گے، آپ کا کبھی بھی بھلا نہیں ہوگا، کبھی نہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف ہم ہی ہم ہیں. اگلی دفعہ کبھی آپ میٹنگ کریں، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی بہنیں کہاں ہیں جنہیں کل کھڑا ہونا ہے. چار بیٹھیوں بچے، وہی چار بیٹھی رہتی ہیں اور کوئی چار سے زیادہ نہیں ہے، وہی ہیں. یہ بھی کوئی اور آگے نہیں لاتی. ایک کو ایک کا چہرہ پسند نہیں، دوسرے کو دوسرا چہرہ پسند ہے. کیسے بڑھے گا؟ آپ نے اگر اپنی ہمت طاقت دکھانی ہے تو اس کا شکر کیجیے کہ آپ کے پاس وہ ووٹ ہے. میرے والد کہتے تھے یہ ووٹ جو ہے یہ ان کا خون ہے، جنہوں نے بھارت کو آزاد کیا، جنہیں نہیں دیکھا کہ جواہر لال 15 اگست کو جھنڈا چڑھائے گا لال قلعے پہ. اسی قلعے کے اندر جہاں پھانسی کے لیے تیار رکھا تھا جنرل شہنواز خان اور دوسروں کو، جو ہندوستان کی آزادی کے لیے بوس صاحب کے ساتھ لڑ رہے تھے. مگر وہ دن آیا. ٹھیک ہے، خون دیکھے، جلیانوالہ باغ بھی دیکھا، کون سی تباہی نہیں دیکھی، کون سی وہ کالا پانی نہیں دیکھا لوگوں نے، مگر بھارت آزاد ہوا. اب آزادی کو رکھنا اور اس کو آگے چلانا آسان نہیں ہے. وہ آج بھی قربانی چاہتا ہے، آج بھی کہ ہم اس وطن کو بچا سکیں، اس کو آگے لے جا سکیں.